بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا موضوع لے کر سوگواری کی کیفیت میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک گوہر نایاب، ایک ایسی شخصیت جو دیانتداری، سچائی، دلیری، عدل و انصاف کی علامت تھی، وہ شخصیت ہم سے جدا ہو گئی. قائم مقام چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس شیراز کیانی خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کی تدفین کر دی گئی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، سب سے پہلے تو اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بڑے آدمی تھے، اللہ کے پاس چلے گئے. جنید انصاری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ قائم مقام چیف جسٹس جناب جسٹس محمد شیراز کیانی جو ہیں آزاد کشمیر عدلیہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ ماتھے کا جومر تھے. آپ اگر ان کے تھوڑا ماضی پہ جائیں تو جو آزاد کشمیر کی تحصیل ڈڈیال ہے، اندرال کے ایک گاؤں ہے ویلی بگا، وہاں آپ 6 اگست 1965 کو پیدا ہوئے. آپ نے پھر ابتدائی تعلیم جو ہے وہیں، جو ہائی اسکول ہے، پھر ڈگری کالج ہے، وہاں سے حاصل کی. پھر 85 میں آپ نے گریجویشن کی آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی سے، اور پھر آپ جو ہے 89 میں پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ آپ نے وہاں LLB کی ڈگری حاصل کی. اور LLB کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ 89 سے 95 تک جو ہے آپ نے وکالت کی ہے. ڈڈیال میں بھی کی، یہاں بھی کی. ڈڈیال میں بار ایسوسیشن کے آپ صدر بھی رہے. پھر انصر صاحب اکتوبر 1995 میں جو ہے وہ آپ نے سول جج کا ایگزام پاس کیا. پھر آپ نے اس کیریئر کے دوران جو ہے وہ 2003 میں جو ہے آپ سینئر سول جج، اور پھر 2006 میں ایڈیشنل جج، اور 2010 میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ ترقیاب ہوئے. پھر سال 2003-04 میں آپ کی اعلیٰ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے آپ کو نوازا گیا. آپ کی 20 سالہ شاندار عدالتی خدمات پر 23 ستمبر 2015 کو آپ کو عدالت العالیہ کا جج تعینات کیا گیا. پھر آپ کی یہی آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ تھا. آپ نے برطانیہ ایک دفعہ وزٹ کے دوران جو ہے آپ کو وہاں کراؤن کورٹ میں جو ہے وہ بٹھایا گیا. آپ نے عدالتی کارروائی میں حصہ لیا. پھر اسی طرح آپ نے مصر اور سوڈان کا بھی جو ہے وہ دورہ کیا. آپ نے عدلیہ کے حوالے سے وہاں بڑے تقریبات جو تھی، سیمینار سے آپ اس میں شریک ہوئے. پھر 18 مارچ 2021 کو آپ کو بطور قائم مقام چیف جسٹس عدالت العالیہ انصاری صاحب تعینات کیا گیا. اور پھر حلف اٹھانے کے بعد آپ جو ہے نہیں بیٹھ سکے. آپ ایک عارضے میں مبتلا تھے. پھر اس بیماری کی وجہ سے آپ گزشتہ 5-6 دن سے وینٹیلیٹر پہ تھے. اور آپ جو ہے وہ گزشتہ روز آپ کی نماز جنازہ ادا کی. آپ کے لیے ایک دن کا سوگ کا اعلان کیا حکومت آزاد کشمیر نے. پورے آزاد کشمیر میں آپ کی تدفین کے دن جو ہے وہ چھٹی تھی. تمام عدالتیں بند تھیں، سرکاری دفاتر بند تھے. وہ گوہر نایاب، وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈھونڈوں گے ملکوں ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. ایسے لوگ انصاری صاحب صدیوں سالوں میں پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہ آج دیکھیں کہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جہاں پہ دوسرے عارضے کی آپ نے بات کی، ایک عارضہ تو دیکھیے نا کہ کورونا، جو کہ نیشنل میڈیا کے اوپر بھی، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی رپورٹ ہوا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہماری قوم ابھی بھی سمجھ نہیں رہی. جی انہیں کرونا نہیں تھا، بلکہ ہمیں فیملیز رائے سے پتہ چلا وہ انہیں ایک تلی کی پرابلم تھی، اور ایک انہیں ٹیومر بھی تھا انہیں. اور یہ تھوڑا راز میں رکھا گیا کیونکہ ان کی جو
اور پوسٹ بڑی ہائی پروفائل تھی، لیکن یہ ایک بڑا حساس قسم کا کورونا کی ایک منصب تھا ویو یہ۔ چلی ہوئی ہے، جو بھی کوئی وفات ہوتی ہے تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ ایک کوئی بھی ایجڈ آدمی ہے تو شاید کورونا کی وجہ سے اس اللہ پاک ان کا ایسی بات وہ نہیں جہان تھی۔ اچھا جی کرے۔ آمین آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کا یہ حلف برداری ہونی تھی، میری اور آپ کی ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، انصاری صاحب انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں انوائٹ بھی انوائٹ کیا کہ آپ آئیں کشمیر ہاؤس اسلام آباد، آپ بالکل شریک ہوں، آپ بڑی خوش دلی سے انصاری صاحب انہوں نے دعوت دی۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں آج کل تو شرح موت انصاری صاحب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ کرونا ویو کی وجہ سے ہر روز 5-5 6-6 جنازے پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور لگتا نہیں تھا کہ آپ کی اور میری یہ آخری گفتگو ان سے ہو رہی ہے۔ تو کئی ایسے پیارے رشتے ہیں، پیارے دوست ہیں، تعلق والے لوگ ہیں کہ ابھی ہم ملیں تو پتہ چلا تھوڑی دیر بعد کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ پاک، اللہ اکبر، اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے۔ اللہ جناب قائم مقام چیف جسٹس شیراز کیانی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد کشمیر FM 101.4 میرپور، ہماری پوری ٹیم، ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، اور تمام ہمارا عملہ جو ہے بشمول ہمارے جو یہاں پہ اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں چودھری محمد شکیل صاحب، ہم سب لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دینے کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کو ان کے لیے نیک صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب ہم کچھ مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی سامعین، اس وقت اس دکھ کی گھڑی میں جبکہ جسٹس قائم مقام چیف جسٹس شیراز کیانی صاحب کی تدفین ہو چکی ہے، سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ بڑی شخصیت جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جناب جسٹس ملک صاحب السلام علیکم۔ جسٹس ملک صاحب کیا کہتے ہیں، ایک بڑی شخصیت خالق حقیقی سے جا ملی، کیا جذبات ہیں آپ کے، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ ان کا انسانوں کے ساتھ برتاؤ تھا عدالت میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور احسن رہا ہے، اور یہ کسی دل میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عدلیہ میں وہ ایک اپنا جو مزاج ہے وہ احسن جیسے سے ادا کرے، ایک معنوں میں انسان بھی کرے، اور یہ بھی ایک بہت ہی مستقل بات ہے کہ مجھے جتنے بھی مقرر ملے ہیں میں نے افسوس بھی کیا ہے، اور جو عام لوگ ہیں وہ سب ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ صحیح معنوں میں انسان ملا ہے۔ آج جموں کشمیر میں ہی بلکہ میں کہوں گا شہر خطہ میں پاکستان میں شامل ہے، ہم ایک بہت بڑے اعلیٰ اقلیت کے جج سے محروم ہوئے، اور ایک اچھے اعلیٰ انسانی اخلاقیات کے حامل انسان سے بھی محروم ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جواری زبان میں جگہ دے، وہ بہت اچھے انسان تھے، ان کی نیکی ہے، ان کو کام ہے، اور ان کی تمام آئندہ منزل جو ہے وہ آسان ہو۔ جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ ماشاءاللہ بحیثیت چیف جسٹس ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ہوئے، لیکن کوئی گزشتہ 1 سال سے جو قائم مقام چیف جسٹس ہے وہ ریٹائرڈ ہو سکتا ہے، وہ انتقال کر سکتا ہے، لیکن مستقل نہیں ہو سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا نظام عدلیہ جو ہے جس میں ایک جو 2 قسم کی قوتیں ملوث ہیں، پاکستان کے جناب وزیر اعظم اور ذات کے جو صدر ہیں اور وزیر اعظم، یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ اس تقسیم کار میں ہمیں ہمیشہ یہ مصیبت جلدی ملتی ہے کہ جب ان کی آپس میں اور اختلافات ہوتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ پر پڑتا ہے، کیونکہ اس کی عدمی منظوری ہوتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جموں کشمیر کو جو ہمارا آئین ہے اس میں جو کونسل ہے اس کے چیئرمین وہ ہیں، یہ ان کو 74 میں یہ اختیار ملا تھا، اور اس کی وجہ جو پس منظر کا یہ ہے کہ اس زمانے میں سردار قیوم صاحب باری صدر تھے، اور نے بچے سے خیالات جتنے تھے وہ اب ہمارے وزیر اعظم کے پاس ہوتے تھے، صدر کے پاس، کہ ججوں کی تقریر جو صدر کرتے تھے، اور اس میں اتنا رائے پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کچھ غلط فیصلے کیے جس وقت پورے آزاد کشمیر میں احتجاج شروع ہوا، تو اس زمانے میں بھٹو صاحب جو تھے وزیر اعظم پاکستان تھے،
उनने हमारे आइन में तरमीम करके ये इख्तियार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सुपुर्द किए। अब ये जो एक साल से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बेकार है और हाई कोर्ट जनाब ये भी बेकार पड़ा हुआ है। न जजेस की तो यहाँ तजरिया हुई है, न चीफ जस्टिस जो है वो कन्फर्म हुए हैं, और ये आपस में जो दो अमली है इसका नुकसान ये हुआ है कि आजाद तस्लीम की क्रिया मुअत्तल होकर रह गई है। इसलिए अवाम का अजीम नुकसान हुआ। लोगों के मुकदमा जो हैं वो पड़े हुए हैं, फैसले हो नहीं रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये लोग जो अपने आप को बड़े पारसाब मुस्तकी कहते हैं और जनाब मदीनी रियासत का नाम देकर मदीना के नाम को बदनाम कर रहे हैं, इनका मिजाज जो है आमराना है, मुंतजमाना है, और ये आपस में जो इनका इंतजामी सियासत है उसने पूरे मुल्क का पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आज हम न मकामी तौर पर मुतासर हो रहे हैं बल्कि दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो रहा है। मुझे आज कायदे आज़म याद आते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से कितनी लगन से ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था। उनकी तमाम मेहनत, तमाम लगन, उनकी तमाम काबिज है, आज इन लोगों ने उसको डुबो दिया है और पूरा पाकिस्तान आज परेशान है। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं। हमारी तस्वीर का फैसला जो है किस अंदाज में किया जा रहा है, बड़े दुखदेह बात है। लेकिन अफसोस ये है कि हम अगर आवाज बुलंद करते हैं तो फिर हम यहाँ इल्जाम लगता है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अगर सही बात न करें तो अपने अंदर जलन पैदा होती है, खुदा भी नाराज होता है, दुनिया भी नाराज होती है, खुदा के बनने के वो भी नाराज होते हैं। तो ये अजीब कशमकश है जिसका शिकार हम चले आ गए हैं। मैं दुआई कर सकता हूँ अगर रमजान के महीने में अल्लाह ताला अपने रहमत से हम पर फजल करे और हमें ऐसे हुक्मरान दे जो इस मुल्क से कई हो, ईमानदार हो, जानतदार हो, आला सलाहियत के मालिक हो, तब जाकर इस कौम की किस्मत बदल सकती है। जनाब जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब, एक सन ऑफ सॉइल होने की हैसियत से आपने ये बात कही और बड़े दर्द दिल से कही। हमें उम्मीद है कि आपने ये जो बहुत ही फ़िक्री लिहाज से, इल्मी लिहाज से दर्द दिल के साथ जो गुफ्तगू की है, ओपिनियन मेकर जो हल्के हैं वहाँ तक ये बात भी पहुँचेगी और इसका अमली असर होगा। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक जस्टिस शिराज कियानी साहब का मुकाम दर्जात बुलंद करे और हमारी जुडिशरी जो कि जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि एक मजाक बन रहा है, अल्लाह ताला इसको बायस इज़्ज़त बनाए और लोगों के लिए फैज़ का सबब बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, जस्टिस मलिक साहब, अब्दुल मजीद मलिक साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, इनकी गुफ्तगू और आपने जो सवाल किया, बड़ा नाजुक सवाल आपने किया, उसका जवाब इसका ज़रा थोड़ा सा तजिया करें आप। देखिए अंसर साहब, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक जज हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम साहब। इसी तरह हाई कोर्ट में एक जज हैं चीफ जस्टिस राजा सदाकत हुसैन। तो इस वक्त जज भी एक हैं और वही कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, वही भी कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी हैं और एक जज हैं। और इस वक्त दो जो जजेज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी कमी है। इसी तरह 6 जजेज़ जो हैं वो नॉर्मली कम हैं और एक जज जो 13वीं तरमीम हुई थी उसके तहत एक आलम का जज लगाए जाने का फ़ैसला हुआ था। इस तरह मजमूई तौर पे 9 जजेज़ की कमी है और अंसारी साहब आए रोज़ अंबार लग रहे हैं फ़ाइलों के, लोगों के केसेस के, लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो अजरन बनी हुई हैं अदालतों में धक्के खा खा के, क्योंकि जब तक ये दोनों चीफ जस्टिस साहिबान मुस्तकिल नहीं होते तब तक जो आइन के मुताबिक जो नए जजेज़ हैं वो जो है उनकी रिकमेंडेशंस नहीं जा सकती। तो ये एक इंतहाई असास मामला है। और इस पे राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर, जैसा कि वो जस्टिस मलिक साहब ने बात की कि सदर आज़ाद कश्मीर साहब ने पहले एक वो याद होगा जस्टिस राजा सईद अकरम साहब की रिकमेंडेशन भेजी, बाद में पता नहीं क्या इख्तलाफ हुआ कि अपनी ही रिकमेंडेशन को वापस लेके उन्होंने दूसरे साहब की भेज दी। तो ये तो एक मजाक बन गया। ये देखें, जहाँ भी चाहे हुकूमत आज़ाद कश्मीर का इसमें
کی طرف سے اگر پرابلم آ رہی ہے، چاہے اسمبلی میں اگر قانون سازی کی کہیں ضرورت ہے تو وہ سستی برتی جا رہی ہے، اور چاہے کشمیر کونسل کی وجہ سے اگر کوئی کمی بیشی ہے، جو بھی جہاں بھی ڈیڈ لاک ہے، تو اس ڈیڈ لاک کو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ دائمی طور پہ دور کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ صاف شفاف ایک سسٹم کے اس کا راجہ صاحب سب سے بڑا نقصان تو دیکھیے نا عام بندے کو ہو رہا ہے، اس انسان کو ہو رہا ہے جو کہ جس کی آخری امید ہوتی ہے بے شک کہ میرا مسئلہ ہے، میری فریاد ہے، عدالت میں جاؤں گا، دھتکارا ہوا شخص ہوتا ہے تمام اداروں سے، اس سے طاقتور کا وہ جو ہے ظلم کا شکار ہوتا ہے، اس کی آخری امید جو ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے کہ میں عدلیہ میں جاؤں گا، مجھے میرا انصاف مل جائے گا۔ لیکن وہاں بھی جب اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اسمبلی ہے یا کشمیر کونسل ہے، جہاں بھی کوئی خلا ہے، جہاں بھی جو کمی ہے جس وجہ سے یہ رکاوٹ ہے، یہ فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں دور کی جانی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں ایک چیف جسٹس جو ہیں اس سے پہلے علوی صاحب، وہ بیچارے وہ قائم مقامی تھے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے، ابھی یہ قائم مقام تھے چیف جسٹس محمد شیراز کیانی صاحب، اور یہ دنیا سے چلے گئے مستقل ہوئے بغیر۔ آپ سوچیں کیا اس پہ جو ایک عام آدمی ہے، آپس کی بات ہے، دیکھیے کہ منصف عادل منصف جس کے اتنا بڑا درجہ ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اب مجھے بتائیں رائے صاحب کہ وہ بھی انصاف کا متلاشی ہے اس وقت، وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں اس وقت، مطلب یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس ریاست کے اندر؟ یہ دیکھیں یہ جو جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب نے باتیں کی، کیونکہ یہ خود بھی جج رہے ہیں، بہت بڑے وکیل بھی ہیں آزاد کشمیر کے، قانون آئین کے بارے میں یہ بہتر سمجھتے ہیں، تو انہوں نے جو بے شک تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے جو بھی اعلیٰ حکام ہیں، جو بھی متعلقین ہیں، چاہے وہ کشمیر کونسل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، چاہے ہمارے صدر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا جو بھی جہاں بھی ہے، تو یہ معاملہ سالو کیا جانا چاہیے۔ تو نازک سی بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا ہم اس طریقے سے بات کریں کہ نہ تو ہم پہ کوئی حد جاری ہو، نہ ہی ہم پہ توہین عدالت کا یا توہین حکومت کا کوئی لگ جائے، لیکن ایک بات ہے 13ویں ترمیم کے بعد 14ویں ترمیم، پھر 15ویں ترمیم، مطلب یا تو ان تمام ترامیم سے ایک عام انسان کی زندگی کو کوئی فائدہ ہو نا، تو تب تو ہم مانیں کہ یہ جو قانون سازی آپ نے کی ہے یہ بڑی اچھی ہے۔ رادر آپ کی ان قانون سازیوں سے کشمیر کونسل کا، کشمیر کا اور پاکستان کا آپس میں رشتہ اور آپس میں ان کے قوانین ہیں، کن قوانین کے تحت کس نے کیا کرنا ہے، اگر اس میں ہی ابہام پیدا ہو جائے تو رائے صاحب اس میں پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً جو ماہرین قانون کے، جو ہماری قانون ساز اسمبلی ہے اور باقی جو بھی جو ادارے ہیں، انہیں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے ہر دفعہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھیں آپ، اللہ غری کے رحمت کرے، چودھری ریاض اختر صاحب تھے، ان کے دور میں بھی، پھر ان کے گیلانی صاحب تھے، منظور گیلانی صاحب ان میں رہا، اور یہ ابراہیم زیاد صاحب کے دور میں بھی جو ہے سابق چیف جسٹس۔ اور آپ کو یاد ہوگا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میرے اور آپ کے محسن بڑے بھائی جناب سردار خالد ابراہیم خان مرحوم، انہوں نے کتنا پرنسپل سٹینڈ لیا تھا اس چیز کے اوپر، یہی لڑائی لڑی ہے جی انہوں نے میرٹ کے اوپر، اور جان بھی اسی وجہ سے ان کی گئی ہے کہ جو جواز بنا ہے، مرنا وہ کہتے تھے کہ برادری ازم کی بنیاد پہ، کسی اور ازم کی بنیاد پہ آپ ججز مت لگائیں، میرٹ پہ لگائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا خیال؟ یہ ایک ڈاکٹر اور ایک جج، انصار صاحب، یہ دو چیزیں جو ایسی ہیں، یہ برادری اور علاقہ سے بالا تر ہو کے ان کی جو صحیح جو میرٹ پہ ہے، جو بالکل انصاف کے عین مطابق ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، اسے لگایا جانا چاہیے، تاکہ جس سے اس نے پوری سوسائٹی کو چلانا ہوتا ہے، انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، یا انہیں صحت فراہم کرنی ہوتی ہے، تو یہ ڈاکٹر اور جو ججز ہیں، یہاں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ کسی کو ذاتی پسند کی بنیاد پہ، کسی کو برادری کی بنیاد پہ، کسی کو سیاسی وابستگی کے بنیاد پہ، کسی کو علاقے کی بنیاد پہ جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل یہ ہم قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک محاورہ بھی ہم سنتے ہیں نا کہ خدا کسی دشمن کو بھی ہسپتال اور کچہری کا منہ نہ دکھائے۔ جی ہاں، بالکل، بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، یہ سنتے آئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہے کہ اگر یہاں پہ انصاف ہو رہا ہوتا
ہیلتھ فیسلٹیز اس انداز میں مل رہی ہوتی ہیں کہ جو بہت اچھی ہوتی ہیں, تو تب ہم شاید یہ محاورہ اس کو نہ کبھی دہراتے. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں آج کے موضوعات کے حوالے سے. جی سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی ماہر وکیل, ایک ایسے قانون کے جاننے والے کہ جن کے متعلق پورے آزاد کشمیر میں لوگ ہمیشہ تحسین کے جملے استعمال کرتے ہیں. جناب خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق صدر میرپور بار ڈسٹرکٹ بار. جناب خالد رشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ جنید انصاری صاحب. خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب ویلکم. آپ کیا کہتے ہیں سر جسٹس شیراز کیانی صاحب جو کہ قائم مقام چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ تھے, حالت حقیقی سے جا ملے, ان کی تدفین ہو گئی, کیا جذبات ہیں آپ کے؟ میں سب سے پہلے تو سچی بات یہ ہے کہ انتہائی دکھ کی اور افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو, وہ ہم سے جدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. جسٹس کیانی صاحب بہت ہی عظیم آدمی تھے اور بڑے بیلنس جج تھے, بڑے اپ رائٹ تھے, اور جو بھی ایک جج میں کوالٹیز ہونی چاہیے وہ تمام کوالٹیز جسٹس کیانی صاحب میں موجود تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو وفات ہے وہ ایک ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اور پرٹیکولرلی جب آپ سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ آج کل جو عدلیہ کے اندر بحران ہے, اور ایسی صورت میں کیانی صاحب کا ہم سے جدا ہونا ادروائز بھی ہمارے لیے بہت نقصان کی بات ہے. لیکن کیانی صاحب نے جو ان کا جتنا جوڈیشل کیریئر تھا سول جج سے لے کے ایکٹنگ چیف جسٹس تک, تو سارا مثالی تھا. کیانی صاحب نے ایک بہترین تاریخ رقم کی اور انشاءاللہ انہیں بہت عرصہ تک یاد رکھا جائے گا, اور جب بھی قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی کیانی صاحب کا نام ضرور لیا جائے گا انشاءاللہ. جناب خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب, آپ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ہر جگہ جا کے کیسز لڑتے ہیں. اب راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے بڑا ایک دلچسپ سوال پوچھا ابھی آپ سے پہلے سابق چیف جسٹس عبد المجید ملک صاحب سے کہ آزاد کشمیر میں ان ریٹن کوئی کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں چیف جسٹس قائم مقام رہ سکتا ہے, وفات پا سکتا ہے, لیکن مستقل نہیں ہو سکتا, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو. یہ کیا ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کی تھوڑی سی اس کے اندر فلاز ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ان کو مستقل ابھی تک نہیں کیا گیا. اس میں بے شمار ریزنز ہیں, وہ تو بہتر وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا تھا. لیکن ہم بحیثیت وکیل, بحیثیت لیگل فریٹرنٹی, تو ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیے اور مطالبہ بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داران کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور چیف جسٹس صاحبان کو مستقل کرنے کے بعد جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی قانون اور میرٹ کے مطابق کرنی چاہیے. اس میں خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کے ہائی کورٹ میں بھی ایک قائم مقام چیف جسٹس صاحب جسٹس صداقت صاحب موجود ہیں, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی قائم مقام چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب موجود ہیں. نیچے پورا خالی ہے. اب کوئی 15ویں ترمیم کا ہم سن رہے ہیں, اس سے پہلے 13ویں 14ویں ترمیم کے اس مخمصے میں ہم پڑے رہے. آپ بحیثیت ایک انتہائی دانشور قانون دان کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ پبلک کے لیے جو سب سے اہم جگہ ہے عدالت, جہاں پر ان کو انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے, یہ پورا جو کورم ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے؟ بات یہ ہے جنید انصاری صاحب, جو ہمارے لیے کنسرن ہے لائرز کے لیے یا پبلک کے لیے, وہ یہ کنسرن ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ فوری طور پر کی جائیں, میرٹ پہ کی جائیں, اور جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, جو سینئر ہیں, ان کو اسی حساب سے کنفرم کیا جائے. اور جب تک چیف جسٹس صاحبان کی کنفرمیشن نہیں ہوتی تب تک یہ جو عدلیہ کے اندر خلا ہے یہ فل نہیں ہو سکتا. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے بھی قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کی اپوائنٹمنٹ کی جائیں یہ ضروری ہے. باقی آئین میں ترمیم ہوتی ہے, یہ جو بھی ہوتی ہے وہ اسمبلی کا کام ہے, اسمبلی دیکھے گی اس کو. آپ کو یاد ہوگا کہ سردار خالد ابراہیم خان مرحوم اس وقت انہوں نے بھی بڑی تحسین کی تھی, انہوں نے پرنسپل سٹینڈ بھی لیا تھا, اور آپ نے بھی ان کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا جب وہ حیات تھے. تو وہ اسی چیز پہ ان کی جان گئی تھی نا کہ میرٹ کی بالادستی ہونی چاہیے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر. میں کوئی دوسری رائے نہیں,
کل بھی ہماری یہی رائے تھی لائر کی, آج بھی یہی رائے ہے, اور جنرل پبلک بھی یہ چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو پھر فیصلے بھی میرٹ پہ آتے ہیں. تو اگر اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ ہوں گی تو وہ ہمیشہ اپریشیٹ ہوں گی, اور جب میرٹ پہ نہیں ہوں گی تو آپ کے سامنے جو صورتحال بنی ہے, اور اگر آئندہ بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی تو لوگ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. جناب خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب, یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب سینئر تجزیہ کار آپ سے بات کریں گے. چودھری خالد رشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رائے صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. خالد رشید صاحب اس وقت خاصی اس پہ بات ہو چکی, اللہ غریق رحمت کرے, جناب قائم مقام چیف جسٹس شیراز کیانی صاحب جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. پھر اس سے پہلے آفتاب علوی صاحب تھے, وہ ریٹائرڈ ہو کے چلے گئے. اب بھی 2 ججز صاحبان ہیں جو قائم مقام ہیں, اور یہ کیونکہ آپ ایک دسترس رکھتے ہیں اور آپ جیسے قابل وکیل کہ جنہیں اس وقت آزاد کشمیر کا جو ہے وہ جج ہونا چاہیے تھا, آپ جیسے دیگر بھی بے شمار لوگ موجود ہیں, لیکن اس وقت 2 سپریم کورٹ میں اسامیاں خالی ہیں ججز کی. 6 جو ہیں یہ ہائی کورٹ میں ہیں, لیکن ایک جو 13ویں ترمیم کے تحت ایک عالم جج کے بارے میں بھی تھا کہ وہ اپوائنٹ کیا جائے گا, وہ بھی اپوائنٹ نہیں کیا گیا. تو ویسے آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں اور یہ کس طرح سے یہ ڈیڈ لاک دور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رائے صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. قصوروار تو وہی ہیں جو آئین کے اندر جن کی ذمہ داری تھی اور جنہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی. اب قصوروار میں اور آپ تو ہو نہیں سکتے. آئین کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کیسے سمری جائے گی, سمری منظور ہوگی, اور اس پہ ججمنٹس موجود ہیں. سینئر جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا. لیکن آپ کے سامنے جو کچھ پچھلے عرصے میں ہو رہا ہے وہ کب سے افسوس کیا, جتنا اس پہ افسوس کیا جائے کم ہے. یعنی اس کو بالکل امپورٹنس نہیں دی جا رہی اور لوگوں کو صرف ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا آپ پورے آزاد جیسے آپ نے بات کی کہ سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس موجود ہیں, وہ بھی ایکٹنگ ہے, اور سپریم کورٹ میں جب تک جو 2 جج موجود نہ ہو ریگولر کیسز کی سماعت نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ ہماری واحد عدالت جس میں کوئی بیک لاک نہیں تھا, کوئی فائل نہیں تھے, کیسز رننگ کیسز چل رہے تھے, بڑا اچھا سسٹم چل رہا تھا, اس کو بھی تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش ہے. اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں دیکھیں کام اتنا زیادہ ہزاروں کے حساب سے کیسز پینڈنگ ہے, لیکن ججز موجود نہیں. اب اکیلا جج کتنا کام کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ انسان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری انہیں کی ہے جنہوں نے اپوائنٹ کرنا تھا, اور وہ سب کو پتا ہے کہ کنہوں نے اپوائنٹ کرنا تھا. آئین کے اندر بھی موجود ہے, ججمنٹس بھی موجود ہیں, اور انہی لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اور انہیں کی ضرورت ٹھہرایا جا. جناب خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب, میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک پیغام آپ کی طرف سے پبلک سروس سے ایک میسج میں ساتھ لے لوں. کورونا کے حوالے سے مکمل لاک ڈاؤن کی خبریں گشت کر رہی ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر, جن میں بہت سے ممالک ہیں. کورونا کی 3rd ویو جو ہے اس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے, حتیٰ کہ جسٹس کیانی صاحب کے متعلق بھی ایک عارضہ ان کا کورونا کا بھی بتایا جا رہا ہے جس کی وہ نظر ہوئے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ لوگوں کو ایک پبلک سروس میسج بھی آپ کی طرف سے جائے. قاری صاحب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ احتیاط سب سے ضروری ہے, اور باقی جہاں تک کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے تو میں حق میں نہیں ہوں. مارڈ لاک ڈاؤن ضرور ہونا چاہیے, باقی لوگ ماسک پہنے. اور مسجد کے اندر میں بلکہ کل یہ اچھا آپ سے بات ہو رہی کہ ہماری ساری پورے شہر میں یہ کہتے ہیں جی ماسک پہنے, ڈسٹینس رکھیں. ہماری کچہری والی مسجد میں کبھی آپ زور کی نماز پڑھنے آئے, آپ کو پتہ چلے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں وہاں انتظامیہ سوئی ہوئی ہے کیا کر رہی ہے, کیا اگر آپ گیپ رکھیں تو 7 بندے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ صرف باہر نہیں کرنی ہوتی, آپ کے اندر آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اسی طرح آپ پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں اور دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں, لوگوں کو احتیاط کروانی آپ نے بھی تو کرنی ہے نا, آپ مستثنا تو نہیں ہے. لوگوں کے روزگار خالی بند کر دینا, پل بند کر دینے سے یہ خالی اس سے تو معاملات, لوگ تو بھوک سے مر جائیں گے. صرف آپ لوگوں کو اس بات پہ پابند کریں گے وہ احتیاط کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر یوز کریں. باقی یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ تو شاید کئی سالوں چلے گا. آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں آج تک پولیو تو ہم ختم کر نہیں سکے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم کورونا فٹافٹ ختم کر دیں گے؟ اور لوگ جو ہے, مجھے ایک اور بات میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ ویکسینیشن بھی نہیں کروا رہے. پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کیا ویکسینیشن کرانے سے کیا ہو جائے گا. لوگوں کو دوبارہ ویکسینیشن کرائیں, شکر کریں آپ کی باری آئی ہے. بہت آپ نے درد دل کے ساتھ یہ پیغام دیا.
جناب خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب، بہت بہت شکریہ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں اپنا قیمتی وقت دینے کا، مہربانی۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات۔ خالد رشید چودھری صاحب جو ہیں وہ ماہر قانون دان بھی ہیں، اور آپ صدر بھی رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار کے، اور مختلف ریٹیں مجھے یاد ہیں جب اس دور میں خالد ابراہیم خان مرحوم صاحب کا وہ معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے بھی میرٹ کے حق میں کچھ ریٹس کی تھیں۔ جی جی بالکل، یہ تو انصار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو ابھی خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب بھی جو ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے، اور سردار خالد ابراہیم جو ہے انہوں نے بھی میرٹ کی بحالی کے لیے اپنی جان جو ہے وہ دی، اور وہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اس کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ خالد رشید صاحب کا بھی اس وقت بھی پورے آزاد کشمیر میں انصار صاحب جو وکلا ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، احتجاج پر ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے بالا تر ہو کر ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہیں چاہیے کہ اس معاملے کو یکسو کریں، کیونکہ اس معاملے میں ایک جو عام آدمی ہے اس کا اس میں انٹرسٹ انوالو ہے۔ ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے یہ دوسرا جو آپ نے کرونا کے حوالے سے، اور پاکستان میں آبادی دیکھیے 22 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اور 22 کروڑ کی آبادی میں ابھی تک 2.5 کروڑ کے قریب ڈوزیجز جو ہیں وہ پاکستان بڑی مشکل سے ارینج کر رہا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو تو ترجیحی بنیادوں پر یہ چیز دی گئی ہے، تو یہ تو لگوانی چاہیے۔ آپ نے بھی لگوائی ہے ویکسین، میں نے بھی لگوائی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کی محبت ہے، کشمیر سے کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ویکسین کی ایک بڑی کھیپ یہاں پہ بھیجی ہے۔ اور یہ جو ابھی ڈسیزن ہوا ہے اپنے NCOC کے اجلاس میں 8 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک جو ہے یہ 25 رمضان کو شروع ہوگا لاک ڈاؤن، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اور لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، انصاری صاحب ریڈیو پاکستان آزاد کشمیر سے کی طرف سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں، آپ گھروں میں رہیں، آپ SOPs کا استعمال کریں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ جو اگر لاک ڈاؤن پہ 100% عمل درآمد نہ ہوا، اور ہم نے ہی احتیاط کرنی ہے اور ہم نے ہی فالو کرنی ہے SOPs۔ آپ پڑوسی ملک میں دیکھیں کہ وہاں جو ہے وہ 4 دن جو ہے وہ لاش پڑی رہتی ہے کہ وہ ان کا جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے 4 دن انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہاں لاشوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہو رہی۔ تو یہاں اگر ہم نے احتیاط نہ کی، اسپیشلی عید پہ چاند رات اور دیگر کئی قسم کی ہماری روایات ہیں جہاں پہ خریداری کے لیے خواتین، بچے، مرد حضرات بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے احتیاط نہ کی تو ہمارا اشر جو ہے وہ انتہائی برا ہوگا۔ اس لیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو ہے وہ یہ 8 سے جو ہے 16 مئی تک جو ہے خدارہ گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، پارکوں میں نہ جائیں۔ تمام پارکس جو ہیں اس دوران بند رہیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند رہے گی، لیکن ذاتی احتیاط اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز یہ جی انصاف جو ہے، یا کہتے ہیں چیریٹی بگنز فرام ہوم، کہ ہم اپنی ذات کا سب سے پہلے محاسبہ کریں۔ جب ہر شخص اپنی ذات کا محاسبہ کرے گا تو پوری سوسائٹی ہماری ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں پہ اب تھوڑی سی بات ہو جائے، رائے صاحب، یہ جو ہمارے پارلیمانی بورڈ بن رہے تھے، کوئی انٹرویو چل رہے تھے، وہ سیاست کا کچھ معاملہ چل رہا تھا، کیا کہاں تک پہنچے ہیں وہ انٹرویوز وغیرہ ان کے؟ انصار صاحب اس وقت تک جو PTI آزاد کشمیر ہے اس کے انٹرویوز جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اور اس میں دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پارٹی ٹکٹس کے جو امیدوار ہیں ان کے جو اپلیکیشنز ہیں ان کا جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آئے ہیں، تو یہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ جو براہ راست الیکشن ہوگا، یہ 45 نشستیں آزاد کشمیر اور مہاجرین مقیم پاکستان جو ہیں اور جو متاثرین منگلہ ڈیم ہیں 45 نشستیں ہیں، اور 8 مخصوص نشستیں ہوتی ہیں جو بعد میں 53 ہو گئی ہیں جی، ٹوٹل جو ہے 53 ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پیپلز سب سے زیادہ PTI کے لیے تقریباً 300 کے قریب جو ہیں اپلیکیشنز آئی ہیں ٹکٹوں کی۔
اس سے آپ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے. 300 کے قریب پی ٹی آئی کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں جن کے انٹرویوز ہو چکے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے یہ درخواستوں کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ ہے. 198 اپلیکیشنز ان کو موصول ہوئی ہیں. اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے انہیں 196 جو ہے وہ اپلیکیشنز جو ہے وہ وصول ہوئی ہیں. تو اس وقت ایم سی مسلم کانفرنس کا ابھی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے چونکہ ایکسٹینڈ کیا ہے انہوں نے شاید. جی تو انصر صاحب اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کی میرپور ڈویژن جو ہے وہ شروع ہے. اس کے بعد پونچھ ڈویژن, پھر مظفر آباد ڈویژن, اس کے بعد جو مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان ہے یہ 7 مئی تک ان کے جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا یہ راؤنڈ. تو اسی طرح جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے تو مسلم کانفرنس جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ توسیع کر دی ہے اپلیکیشنز کے لیے. تو اس سارے عمل میں جنید انصار صاحب ایک اور تھی اپڈیٹ, وہ یہ کہ جو آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن ہے انہوں نے جو ہے کمیٹیاں تشکیل دی تھیں اس لیے کہ پاکستان میں جو مہاجرین ہیں ان میں سے جو ایک میجارٹی ہے وہ ان لوگوں کے پاس باشندہ ریاست موجود نہیں ہے کیونکہ انہیں وہاں پہ ضرورت نہیں پڑتی. آ جا کے آزاد کشمیر میں جب میڈیکل کالجز میں یا یونیورسٹیز میں ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں کے داخلوں کے لیے, اس وقت جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. تو یا انہیں کوئی جب گورنمنٹ جاب کی اگر ان کا رجحان ہو تو پھر اس وقت ضرورت پڑتی ہے. تو وہ اکثر لوگ ہیں جنہوں نے بنوایا نہیں, وقت بہت کم ہے. تو اس حوالے سے جو آزاد جموں کی پھر الیکشن کمیشن ہے انہوں نے تصدیقی کمیٹیاں تجویز کی تھی کہ تصدیقی کمیٹیاں بنائی جائیں ایسے لوگوں پہ جو پرانے لوگوں کو یا نئے لوگوں کو جانتے ہیں ذاتی طور پہ کہ واقعی یہ مہاجرین مقیم جموں کشمیر پاکستان ہیں اور جو متاثرین منگلہ ڈیم میں جو یہاں سے لوگ گئے ہوئے ہیں. لیکن اس پہ جو ہے وہ کسی نے ریٹ کر دی تھی عدالت العالیہ میں, تو وہ ڈیسیژن آ گیا ہے اب آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن جو ہے ان کے حق میں, اور اب اجازت مل گئی ہے وہ تصدیقی کمیٹیاں بنانے کی. تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو فہرستوں کا عمل ہے اس میں بھی تیزی آئے گی. اور یہ کیونکہ جس طرح سے محدود وقت تھا, اس محدود وقت میں یہ تصدیقی کمیٹیوں سے ہی یہ عبور کیا جا سکتا تھا. یہ جو اس پہ ہم اپنے ایک مہمان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. یہ جو پارلیمانی بورڈز وغیرہ اور ان کی تشکیل اور آگے جو سلسلہ چل رہا ہے, دیکھتے ہیں ہمارے مہمان وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی سامعین, ہمیں اس وقت سماجی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے ایک بڑی شخصیت محترمہ راحیلہ خان صاحبہ نے جوائن کیا ہے جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑنے کی کینڈیڈیٹ ہیں حجیرہ سے. محترمہ راحیلہ خان صاحبہ السلام علیکم. راحیلہ خان صاحبہ, کیا دیکھتی ہیں آپ؟ انٹرویوز آپ کی پارٹی نے کنڈکٹ کر دیے, انٹرویوز کے بعد آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا واقعی الیکٹیبلز تحریک انصاف کشمیر کے اندر ایسے لائے گی کہ جو اسمبلی کے اندر اپنی پلیس بنا سکیں؟ بالکل جی, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی گراؤنڈ کے اندر تیاری کیسی ہے اس وقت؟ جی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اور پبلک کا رجحان, پبلک کا آپ کے ساتھ, ظاہر ہے کہ آپ مختلف فلاحی منصوبوں کے ساتھ چل رہی ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں بچے آپ کے اسکول انر وائس کے اندر پڑھتے ہیں جن کو مفت آپ تعلیم دیتی ہیں, تو یہ سیگمنٹ آپ کی شخصیت کا ایک بڑا یونیک سیگمنٹ ہے. تو اس حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ کہ آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف واقعی کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوگی اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو؟ انشاءاللہ جی بہت کچھ ڈیلیور کریں گے. اور بیسکلی میرا تو پالیٹکس میں جانے کا اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں عوام کو جو ہے, جو میں صرف اپنے بل پہ جو نہیں کر سکتی, میں چاہتی ہوں کہ میں پاور میں آ کے وہ سب کروں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک عزائم میں کامیاب کرے. کورونا کے حوالے سے میں چاہوں گا محترمہ راحیلہ خان صاحبہ, ابھی حکومت پاکستان NCOC کی میٹنگ کے بعد کچھ ڈیسیژن اس طرف جا رہا ہے 8 سے 16 تک لاک ڈاؤن, مکمل لاک ڈاؤن یا فوج کی تعیناتی, مختلف چیزیں زیر غور ہیں. جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. اگر لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, حکومت لگا رہی ہے, تو وہ بھی آپ کو بچانے کے لیے لگا رہی ہے. اور ساتھ ہی پڑوسی ملک کے حالات آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, جانوں کا خیال رکھیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. عید یا ایسی شاپنگ کی چیزیں تو ہوتی رہیں گی,
انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر آئندہ کر لیں گے. اور یہ میری اپیل ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ اپنی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ کورونا تو ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا. محترمہ راحیلہ خان صاحبہ, یہاں پر سینئر تجزیہ کار کالم رائٹر راجہ حبیب اللہ خان بھی اور میں, ہماری پوری ٹیم آپ کو رمضان کے آخری عشرے کی مبارکباد ہم دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, بہت شکریہ جی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, محترمہ راحیلہ خان صاحبہ جو کہ ایک سماجی ورکر بھی ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے حجیرہ سے الیکشن جو ہے یہ کنٹیسٹ کرنے کا ان کا پروگرام ہے, انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آپ, یہ جو پبلک سروس میسج بھی دیا انہوں نے؟ انصار صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھا انہوں نے مثبت اور تعمیری پیغام دیا ہے. اس پہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور حجیرہ جو ہے وہ خاصا بڑا اور جو ہے وہ بڑا مقابلہ ہوگا وہاں پہ. محترمہ یقیناً ہماری وشز ہیں ان کے لیے کہ یہ کامیاب ہوں, اور خواتین کو انصاری صاحب بالخصوص آنا چاہیے اس شعبے میں. جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹکٹ جو ہیں یہ خواتین کو دینے چاہیے, کیونکہ خواتین جتنی حساس ہوتی ہیں اور جتنا وہ بہتر طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہتری ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. تو دوسرا انصار صاحب آپ نے جو نشاندہی کی ہے کہ الیکٹیبلز کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ کامیابی کے حوالے سے, تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے. ذرائع کے مطابق جو ہے اس وقت مسلم کانفرنس اور جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہیں ان میں بات چل رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتے ہی جو ہے یہ باقاعدہ اتحاد ان کا مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کا اناؤنس ہوگا. یہ مل کے جائیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوں گی, اور ٹکٹس بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی مشاورت سے جو ہیں یہ تقسیم ہوں گے. تو ابھی جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے اور یہ رمضان کی وجہ سے ذرا ٹھہراؤ ہے, تو جو ہی جون کے پہلے ہفتے میں اناؤنس ہوتا ہے شیڈول, تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کافی چیزیں ہیں. اور اس میں ابھی جو مسلم لیگ نون سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ایک بڑی کھیپ جو ہے وہ آخری تنخواہ لے کے مسلم آخری تنخواہ لے کے اسمبلی سے, جی ہاں, وہ مسلم کانفرنس ظاہر قوم کے لیے اتنا کام کرتے ہیں, تنخواہ لینا تو ان کا مطلب حق بنتا ہے. نہیں ظاہر ہے کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے جی. جی جی. تو انصار صاحب دوسرا میں اس الیکشن کے حوالے سے دو حلقوں کے میں جو ہے وہ اسپیشلی پنچ ڈویژن میں ایک حلقہ LA-22 ہے جو نیا حلقہ ہے, جو 4 نئے حلقے تھے ان میں سے یہ ایک انصار صاحب نیا حلقہ ہے. اور اس میں سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مضبوط امیدوار بن کے سامنے آئے ہیں, جبکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی طرف سے جو ہے سردار صغیر چغتائی صاحب ہیں. اور یہ دونوں آمنے سامنے, یہ دونوں جو ہے سامنے آمنے ہیں, یہ ایک چچا اور ایک بھتیجا ہے. چچا جو ہیں وہ مسلم کانفرنس میں, جو بھتیجے ہیں وہ پی ٹی آئی میں. اللہ دونوں کے درجات بلند یہ ایک. پھر اسی طرح جو ہے وہ LA-24 جو ہے وہ بلوچ کا حلقہ ہے. جی جی. اور بلوچ کے حلقے میں وہاں پی ٹی آئی کے جو مضبوط ترین امیدوار ہیں وہ سردار فہیم اختر ربانی ہیں. جبکہ ان کی جو والدہ محترمہ ہیں عارفہ ربانی جو بیوہ ہیں, وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ درخواست دی ہوئی ہے. اگر دونوں کو ٹکٹ مل جاتے ہیں تو یہ بھی آزاد کشمیر کی جو انتخابی سیاست ہے اس میں یہ پہلی دفعہ ہوگا ماں اور بیٹا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, اور وہ ان کی والدہ محترمہ کو خاصی پذیرائی بھی مل رہی ہے. ویسے آپس کی بات ہے رائے صاحب, آپس کی بات ہے, مطلب یہ اس چیز میں تھوڑا سا حد ادب نہیں ہونا چاہیے. یہ روایات ہیں جو یہ وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کتابوں تک یہ بات رہ گئی ہے. آپ تاریخ عالم اٹھا کے دیکھیں تو اقتدار میں تو جو ہے وہ بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے باپ کو زندان میں ڈال دیا, بھائیوں کو قتل کروا دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. مطلب یہ تو منفی روایات ہیں. منفی روایات ہیں جی. مثبت روایات بھی تو کوئی ہوں گی نا جی. وہ یہ ابھی شروع ہو رہی ہیں جی اس دفعہ. اچھا, مثبت روایات. میں چاہوں گا آج کے پروگرام کو آپ ذرا کنکلوڈ کریں گے, بتائیں گے جو بھی ہماری گفتگو شروع ہم نے جو پروگرام کیا تھا
ایک بڑی شخصیت, ہمارے بڑے بھائی جو خالق حقیقی سے جا ملے وہاں سے لے کے آخر تک. جی جنید انصار صاحب, آج کے پروگرام میں سابق قائم مقام چیف جسٹس محمد شہراز کیانی صاحب کی رحلت پہ ہم نے بڑی کھل کے بات کی. اس میں سابق چیف جسٹس عبد المجید ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں وہ ہمارے ساتھ تھے. چودھری خالد رشید ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے. محترمہ رحیلہ خان جو ہیں ممتاز سماجی ورکر بھی ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے آزاد کشمیر اجیرہ سے امیدوار اسمبلی بھی ہیں, اپلیکیشن انہوں نے دے رکھی ہے. تو یہ بھی ہمارے پروگرام میں ساتھ تھیں. عدلیہ بروان کے حوالے سے, جسٹس محمد شہراز کیانی صاحب کی وفات کے حوالے سے, اور پھر جو کرونا کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے 8 سے 16 مئی تک, اور پھر جو آزاد کشمیر کی پولیٹیکل اپڈیٹس تھیں وہ ہم نے اپنے سننے والوں سے شیئر کی ہیں. انصار صاحب اب ہمارے یہ سننے والے فیڈ بیک دیں گی, انہی کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہاں پہ میں یہ پیغام ضرور دوں گا اپنے تمام سننے والوں کو, جان ہے تو جہان ہے, کاروبار بھی ہوتے رہیں گے, محنت مزدوریاں بھی ہوتی رہیں گی, زندگی کا پہیہ بھی چلتا رہے گا اسی صورت میں کہ جب روح اور بدن کا آپس میں رشتہ برقرار رہے گا. رائے صاحب میں اس حوالے سے چاہوں گا کورونا کے حوالے سے آپ ایک پبلک سروس میسج درد دل کے ساتھ لوگوں کو دیں. خالد رشید صاحب نے جیسے کہ انڈیکیٹ کیا کہ کچہری کے اندر, مساجد کے اندر, مختلف جگہوں پہ بیماری تو بیماری ہے, اور یہاں تک کہا گیا ہے بیماری کے متعلق کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑے تو باہر کے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں اور وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں. کیا کہتے ہیں, پوری دنیا اس وقت ایک لاک ڈاؤن کا شکار ہے, اور اس کو لوگ ریلیٹ اس حوالے سے بھی کرتے ہوتے ہیں کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن لگایا, آپ نے ہندوستان کے خلاف بات نہ کی, اللہ نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا دی. دیکھیں انصر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ہم عید سے گزر رہے ہیں, اسے کرونائی دور بھی جو ہے وہ کہنا بے جا نہ ہوگا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ سٹارٹ ہوا گزشتہ سال کرونا, تو اس وقت ایک آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کئی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں مثالیں دی جاتی تھیں جس طرح سے لوگوں نے عمل درآمد کیا. تو میری جو ہے وہ گزارش ہے, میری اپیل ہے کہ یہ جو چھٹیاں ہو رہی ہیں 8 مئی سے جو ہے وہ 16 مئی تک, تو اس دوران گھر میں رہیں, محفوظ رہیں, اور جو ایس او پیز ہیں اس پہ مکمل جو ہے آپ عمل درآمد کریں. ایک ذمہ دار شہری, ایک ذمہ دار قوم ہونے کا جو ہے وہ عملی ثبوت فراہم کریں. باہر نہ نکلیں اور پارکس میں نہ جائیں, ایک دوسرے کے جو ہے وہ آپ گھروں میں جو ہے وہ نہ جائیں, گیدرنگ نہ کریں, بچیں گیدرنگ سے, سوشل ڈسٹینس رکھیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, آپ ماسک کا استعمال کریں. کیونکہ بڑی خوبصورت بات کی انصار صاحب آپ نے کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ زندہ بچے تو آپ جو ہے وہ اپنے پیاروں سے بھی مل سکیں گے, آپ پارکس میں بھی جا سکیں گے, آپ چاند رات کو شاپنگ بھی کر سکیں گے. اگر آپ نہ بچے تو یہ ساری اثرتیں لے کے آپ دنیا سے چلے جائیں گے. اور آپ کی جو محبت ہے, جو لائلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں, اور جہاں رہیں خوش رہیں, محفوظ رہیں, گھر میں رہیں. بہت بہت شکریہ. اور اہم بات کہ اگر حکومت NCOC ذمہ دار ادارے لاک ڈاؤن لگانے کا ایک مشکل فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کوئی شوق سے نہیں کر رہے, بلکہ میرے, آپ کے, ہمارے بچوں کے, ہمارے بزرگوں کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں. اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ اس کے ساتھ سٹک کرنے کی کوشش کریں, اس کو وائلیٹ نہ کریں. اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے, پوری عالم انسانیت کے حال پر رحم فرمائے. آج کے پروگرام سے ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.